حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے، جی ہاں، روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا۔ اور یہ مرحبا ان معنوں میں ہے کہ آپ کو مان دینا کہ بھئی آپ آئے ہیں۔ جسے کوئی آتا ہے نا ہمارے گھر میں، ارے مرحبا مرحبا، ویلکم ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں نا اس قسم کے الفاظ۔ تو اسی طرح جو مدنی چینل کے ناظرین اور جو چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں ان کو ہم نے مرحبا کہا ہے، تو آپ بھی ہمیں مرحبا کیجئے۔ اور یہ نہیں کہ آپ مرحبا کہہ کے چلے جائیں، آپ نے اسکرین کے سامنے بیٹھنا ہے اور پوری شرکت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم آپ کے لیے بھی ایک کام لے کر آتے ہیں، دو کام ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سلسلہ دیکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ سے ایک سوال لے کر آئیں، اور واٹس ایپ ویڈیوز بھی آپ نے ہمیں بھیجنی ہے۔ اچھا جی، پہلے ہم آج کے سوال کی جانب آتے ہیں۔ سوال بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ سوال سنیے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامی؟ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ بتانا ہے آپ نے، جو مدنی چینل پر مدنی منع مدنی منیا ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ شعبان المعظم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے۔ اچھا، یہاں زبان سے نہیں کہنا، دیکھیں پوری بات سمجھیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے یہ مہینہ شعبان چل رہا ہے، اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ زبان سے نہیں کہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، جی ہاتھ نیچے کرنا ہے۔ یہاں پہ تو میرے خیال میں ایک آدھ مدنی منع کے علاوہ جو ہے سب کو معلوم ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یعنی خصوصی طور پہ مدنی منوں کا یہ سلسلہ ہمارا روشن مستقبل، آپ کو معلوم ہے؟ جی معلوم ہے۔ تو اب آپ نے جو ہے وہ کال ریکارڈ کرنی ہے، اور جو ہمارے کال سینٹر میں اسلامی بھائی موجود ہیں وہ کال ریکارڈ کریں گے۔ اب جلدی جلدی ہمیں کال ریکارڈ کروانا شروع کریں کہ شعبان المعظم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کا آپ نے نام بتانا ہے، اپنا بھی نام بتائیے، اپنے شہر کا بھی نام بتائیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ہمیں جواب ریکارڈ کروانا ہے، اور واٹس ایپ ویڈیوز ہمیں بھیجیے۔ آپ کے اندر بیان کرنے کی صلاحیت ہے، نعت پڑھنے کی صلاحیت ہے، کوئی اچھی بات ہے آپ کے اندر وہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور جو چھوٹے مدنی منع ہیں بول نہیں سکتے، لیکن کچھ ایسی حرکات و سکنات ہوتی ہیں کہ اب بڑے اچھے انداز سے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض چھوٹے مدنی منع ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی نماز ریکارڈ کر کے آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ کوئی چھوٹا سا مدنی منع ہے، پچھلے دنوں ایک ایسا مدنی منع کی ویڈیو مدنی چینل پہ دکھائی گئی تھی کہ چھوٹا سا تھا، چند گھنٹوں کا تھا۔ چند گھنٹوں کے جو مدنی منع ہوتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ روتے ہیں، ان کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو چھوٹا مدنی منع ہوتا ہے وہ روتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ جو آپ کے گھر میں چھوٹا سا مدنی منع ہے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو اب مدنی منع روتا ہے تو کیا آنسو نکلتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹا مدنی منع تھا تو وہ رو رہا تھا، اور ان کے رونے کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے، ایک الگ آواز ہوتی ہے۔ تو چھوٹا مدنی منع تھا، اس کی آواز میں اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی، اور جو کہ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی دکھایا گیا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جو چھوٹے مدنی منع ہیں نا، آپ کے گھر میں بھی مدنی منع ہوں گے ہو سکتا ہے، اور جو چھوٹا مدنی منع کبھی آپ گود میں لیں، ابھی اس کو چپ کروانا ہے، چپ کروانا ہے۔ تو کیسے چپ کروائیں؟ لوگ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، دیکھو ابو آئے ہیں، امی آئی ہیں، بھائی آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ کے اس کو چپ کروا رہے ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ آپ اس کو اس طرح چپ کروائے، اللہ اللہ اللہ، کس طریقے سے؟ جو آپ اپنے گھر میں جائیں اور آپ کا جو مدنی منع ہے، گھر کا چھوٹا مدنی منع ہے یا مدنی منی ہے، تو اس کو اللہ اللہ کہہ کے چپ کروائیے۔ تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ اس کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ کیا نکلے گا؟ اللہ۔ تو آج آپ کہیں گے تو کل انشاءاللہ عزوجل یہ ادا کرے گا۔ اچھا، یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے بھائی؟
शाबान المعظم اور شب برات کب ہے؟ یعنی کہ منگل کا جو دن آئے گا مغرب کے بعد جو ہے دن تبدیل ہو جائے گا. جیسے سورج ڈوبے گا تو دن تبدیل ہو جائے گا اسلامی لحاظ سے. اب جو ہے 15ویں شب لگ جائے گی اور دن جو ہے وہ شب بدھ ہو جائے گی. اچھا یہ جو رات ہے شب برات جو آئے گی یہ نام اعمال تبدیل کرنے کی رات ہے. نام اعمال تبدیل ہوتے ہیں. اچھا اس رات ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے اور ایسی عبادت کرنی ہے خصوصیت کے ساتھ ایسی عبادت کرنی ہے کہ اللہ پاک کو ہم نے راضی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. نماز بھی پڑھنا ہے, درود شریف بھی پڑھنا ہے, اچھے اچھے کام کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. اور مسجد میں بعض بچے جاتے ہیں, بعض بچے شور کرتے ہیں, تو جو شور کرتے ہیں یہ شور نہیں کرنا چاہیے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا جی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض کے علاقوں میں ہو سکتا ہے ایسا ماحول بنا ہوا ہو کہ ادھر ایک چیز بک رہی ہے اور وہ چیز ہے اچھی نہیں, اور بعض بچے جو اس کو بڑے شوق سے خریدتے ہیں اس کو جلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ پٹاخے, آتش بازی. تو کوئی مور جلا رہا ہے, کوئی انار جلا رہا ہے, اور کیا کیا چیزیں آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگی. تو بعض بچوں کو پھلجڑی وغیرہ جلانے کا شوق ہوتا ہے. اچھا جب یہ پٹاخہ آپ نے جلایا, آپ نے 5 روپے کا خریدا, 10 روپے کا خریدا, تو آپ کو جب آپ نے اس کو جلایا تو اس کی ایک آواز آئی اور وہ ختم ہو گئی. آپ کا پیٹ بھرا؟ اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہو پٹاخہ جلا لے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ پانی پینے سے یا جوس پینے سے پیاس بجھے گی نا. اب کسی نے 10 روپے کا پٹاخہ جلا دیا, پھلجڑی جلی اور وہ ختم ہو گئی, تو آپ کو کیا ملا؟ آپ کو شاید تھوڑی دیر کا ایک اچھا لگا, لیکن آپ نے دیکھا کہ چھوٹا مدنی منا ہو گھر کا تو آپ بسوں کا زور سے دروازہ بند کریں, زور سے تو کیسے اٹھتا ہو؟ ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ تیز آواز آئی. تو اسی طرح بس اوقات کوئی چیخ کے بولتا ہے تو وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے. اسی طرح بات بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں. اب جب آپ پٹاخہ جلائیں گے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو تکلیف ہوگی. ہو سکتا ہے کسی کے گھر کے اندر جو مدنی منا سو رہا وہ اٹھ جائے, تو اس کو کس نے اٹھایا؟ جس نے پٹاخہ چلایا. تو ہمیں اس قسم کے کام نہیں کرنا. اچھا یہ مال بھی ضائع ہوتا ہے, اس سے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ ہے بھی گناہ کا کام, تو ہمیں اس سے جو ہے بچنا چاہیے. اچھا یہ آتش بازی جو تھی نا, آتش بازی یہ سب سے پہلے ایجاد کی تھی نمرود کافر نے. یہ نمرود ایک کافر تھا, اس نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا تھا. آگ میں جب ڈالا آگ جلائی گئی تھی, بہت اونچی بہت بڑی آگ جلائی گئی تھی, اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود کافر نے ڈال دیا. لیکن وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. اب یہ جو بعض اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے انار جلائے تھے جس میں سے روشنی نکلی, چنگاریاں نکلی, تو وہ آنکھ کی طرف پھینکتے تھے. تو یہ ایجاد کس نے کی تھی, شروعات کس نے کی تھی؟ نمرود کافر نے. تو پیارے مدنی منو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا بچنے کی وجہ کیا ہے؟ بس اوقات جو ہے اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. بس اوقات نقصان اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بندے کی جان ہی چلی جاتی ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے. 2 بھائی تھے, قصہ سنیں, ایک فردی میں آپ کو حکایت سمجھا رہا ہوں, سمجھانے کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. 2 بھائی تھے, ایک جو بھائی تھا اس کا مذہبی ذہن تھا, دینی ذہن تھا, اور ایک جو بھائی تھا اس کا دنیاوی ذہن تھا. اس کے 2 بچے تھے. جب شب برات کا دن قریب آئے تو مارکیٹ میں جا رہے تھے, راستے میں تو نظر آئے پٹاخے, پھلجڑیاں وغیرہ. اب بچوں نے کہا ابو ہمیں چاہیے پھلجڑیاں, ہمیں پٹاخے چاہیے, شب برات آئے گی ہم اس کو چلائیں گے. تو ابو نے بچوں کو خرید کے دے دیے. اب یہ بچے جو تھے یہ گھر پہ لے کر آئے, روزانہ دیکھتے تھے شب برات آئے گی پھر ہم چلائیں گے, شب برات آئے گی پھر ہم چلائیں گے. اب جس رات شب برات تھی انہوں نے کہا کہ ابو ہمیں پٹاخے دیں, تو ان کے ابو ان کو پٹاخے دیے. تو اتنے میں چلی گئی لائٹ. لائٹ جب چلی گئی تو جنریٹر چلایا گیا. جنریٹر چلا تو جنریٹر سے ایک آواز بھی آئی, لیکن گھر میں روشنی ہو گئی. ٹھیک ہے, جب جنریٹر چلتا ہے تو لائٹ آ جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ گھر میں روشنی ہو جاتی ہے, پنکھے وغیرہ چلنے لگتے ہیں, لائٹ آ جاتی ہے. تو پھر سب گھر والے کام میں لگ گئے.
اور وہ جو بچے جو تھے انہوں نے پٹاخے اور جو ان کی پھلجڑیاں تھیں انہوں نے اٹھائیں، اس کو جلانا شروع کریں، ابھی جلتے نہیں، تو یہ سب گھر کے اندر جو ہے گھومنے لگے، چلتے پھلجڑیاں لے کے ادھر ادھر جانے لگے۔ چلتے 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 یہ بچے پہنچ گئے وہاں پر جہاں پہ جنریٹر چل رہا تھا گیلری میں۔ اب جنریٹر میں پیٹرول بھی ہوتا ہے، جنریٹر کے اندر جو ایک گیس کی لائن بھی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی بچے پھلجڑیاں لے کے ادھر پہنچے، ادھر کوئی تو تھا نہیں، یہ دو ہی بچے تھے۔ اب جیسے ہی بچوں مدنی منو جب وہ دونوں بچے وہاں پہنچے، جنریٹر کے قریب ہوئے تو اس میں سے نکل رہی تھیں چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اب چنگاری جنریٹر پر ہوئی تو ایک زوردار جو ہے دھماکہ ہوا، زوردار دھماکہ ہوا۔ اب گھر میں جو لوگ تھے وہ چونک گئے، یہ ہوا کیا؟ تو پھر توجہ گئی، یہ جہاں جنریٹر رکھا ہوا ہے وہاں سے آواز آئی ہے، وہاں یہ شور ہوا ہے، وہاں یہ دھماکہ ہوا ہے۔ تو گھر والے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ دو جو چھوٹے بچے جو تھے، جنریٹر جو ہے وہ پھٹ چکا تھا، دھماکہ ہوا جنریٹر میں جو بھی تھی چنگاری وغیرہ لگ کر، اور وہ جو چھوٹے بچے تھے ان کا اس جنریٹر کی وجہ سے جو پھٹا جو جنریٹر، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو ہے نا انتقال ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کس کی وجہ سے انتقال ہوا ان کا؟ پٹاخے نا، پٹاخے پھلجڑیاں وغیرہ۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، برا وقت کہہ کر نہیں آتا، بعض چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں نہیں کیجئے یہ چیز، نہیں کیجئے۔ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ماچس اٹھا لیتے ہیں، جلا رہے ہوتے ہیں، بھائی نہیں کیجئے آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ بعض جو ہے بلیڈ اٹھا لیتے ہیں، چھری اٹھا لیتے ہیں، نہیں کیجئے یار ہاتھ کٹ جائے گا۔ اور اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ ہمارا اسلام، ہمارے بزرگ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس چیز کا منع کر رہے ہیں اس میں بہتری ہے۔ یہ پٹاخے، یہ پھلجڑیاں، یہ انار جلانا، یہ آتش بازی وغیرہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس شب برات کے موقع پہ کیا جاتا ہے، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ادھر ادھر سے، یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ اچھے بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل پٹاخے، یہ پھلجڑیاں وغیرہ نہیں جلائیں گے۔ اور یہ آپ نے دوسروں کو بھی منع کرنا ہے۔ اگر کسی کا ذہن یہ تھا کہ میں جو ہے اس کو جلاؤں گا تو اس کو ضائع کرنا ہے، اگر آپ نے لا کے رکھے، اور جو اسکرین پر مدنی منع دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، آپ کا ہاتھ جل جائے، آپ کے پاؤں جل جائیں، یا کوئی چنگاری آپ کی آنکھ میں چلے جائے تو آپ کی آنکھ ضائع ہو جائے۔ ایک بچے نے جو ہے نا وہ ایک شرارت یوں کی کہ پٹاخہ جلایا، اور بعض ایسے پٹاخے ہوتے ہیں کچھ دیر بعد پھٹتے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ چھت کے اوپر سے پھینکا، تو جب وہ نیچے سے ایک سلائی بہن جا رہی تھی، لڑکی جا رہی تھی، تو وہ پٹاخہ آ کے اس کی آنکھ کے پاس آ کے پھٹ گیا، تو اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ تو ان چیزوں سے دور رہیں، یہ اچھی چیزیں تو اس کے قریب کون جائیں گے؟ جو اچھے نہیں ہوں گے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ نماز کی طرف آئیے، آپ جو ہے اگر طاقت ہے تو اس دن کا روزہ رکھے، یہ نام اعمال، یہ کہ جہنم سے چھٹکارا پانے کی یہ رات ہے، شب برات۔ تو انشاءاللہ تعالی نیت کر لیں کہ ہم اس قسم کے کام جہاں یہ کام ہو رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ اگر گلی میں کوئی انار جلا رہا ہے، کوئی روشنی آ رہی ہے اس قسم کا، تو کھڑکی کھول کے ہم کھڑے ہو کے اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اگر آ رہے ہوگے اس کو ہم کھڑکی کو بند کر دیں گے کہ ہم نے سننی نہیں ہے یہ آوازیں، کیونکہ یہ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اور ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ اچھا پیارے پیارے مدنی منو، آج ہمارے ساتھ کون سا مدرسۃ المدینہ آیا ہوا ہے؟ خضرہ مسجد ہے کہاں پر؟ ہنگور آباد کہاں پر ہے؟ آگرہ تاج۔ تو آج یہاں کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں، چلیں ہم آپ سے کچھ سوالات کریں، تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں جی، جو ہمیں سوال کا جواب درست دے گا تو ہمارے پاس تحفے بھی موجود ہیں۔ واہ، دکھائیں تحفے، دکھائیں پہلے جی۔ دیکھیں باب کعبہ کی آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے، مدنی رسائل بھی ہیں، سوٹ پیس بھی ہے، شہد کی بوتل بھی ہے بھائی، بادام بھی ہیں، مدنی بیگ بھی ہے، کتابیں بھی ہیں۔ تو پیارے پیارے تحفے ہیں، یہ آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب دینا ہے۔ اچھا جی، آسان سوال کریں مشکل؟ مشکل؟ بہت مشکل؟ آسان؟ چلیں جی، اگر آتا ہوگا تو آسان ہو جائے گا، اگر نہیں آتا جواب تو مشکل ہو جائے گی۔ ایک ایسا درخت ہے، کیسا درخت ہے؟ اس درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر
جب یہ پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ بتائیے اس درخت کا نام کیا ہے؟ زبان سے نہیں کہنا، آپ نے ہاتھ بلند کرنا ہے، درخت کا نام بتانا ہے، وہ درخت ہے کون سا؟ آپ بتائیں گے؟ اب سنیں، اور جو شب برات والی رات آئے گی آپ نے اس پانی سے جو غسل کرنا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے اپنا نام بتائیں۔ ارمان عبدالرزاق۔ کیا ہو، گلا بیٹھا ہوا ہے آپ کا کیا؟ آرام سے بتائیے دوبارہ۔ ارمان عبدالرزاق۔ ارمان عبدالرزاق جی، مدنی منع بتائیے۔ نیم کا درخت۔ نیم کا درخت۔ آپ نیم کے درخت کے پتوں سے غسل مت کیجئے گا، نیم کا درخت نہیں ہے، اور نیم کا نہیں ہے۔ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہی تھا، نیم کا درخت۔ آ رہا ہے کچھ اور ذہن میں؟ آپ بتائیں گے؟ آپ آئیے، جوش میں آپ نے بتایا لیکن آپ بتا نہیں سکے، جلدی آئیے جلدی۔ اب یہ ایک اور ہمارے مدنی منع آ رہے ہیں، اب دیکھیں کہ یہ کیا بتاتے ہیں۔ جنہوں نے نیم کا بتایا، آپ سیب کا تو نہیں بتائیں گے؟ اچھا جی بتائیں۔ بیڑ کے جاڑ۔ بیڑ کے جاڑ۔ بیٹ کے؟ بیڑ کا جاڑ۔ بیڑ؟ بیڑ یعنی بیڑ بول رہے ہیں نا، بیڑ؟ جی۔ بیڑ آپ کہہ رہے ہیں، بیڑ کیا ہوتا ہے یہ بیڑ؟ کھانے کے ہوتے ہیں۔ کھانے کا؟ اچھا یہ بیڑ کہہ رہا ہے لیکن بیڑ نہیں ہے، صحیح آپ نام نہیں لے رہے جی، نام صحیح نہیں لے رہے ہیں۔ پیڑ کے پتے سے۔ بیڑ کے نہیں، بیڑ نہیں ہے، درخت کا نام صحیح کوئی لے، درخت کا نام کیا ہے؟ چلیں آپ آئیے جلدی سے جلدی سے، ابھی تک درخت ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا، جلدی بتائیے۔ اب آخری ہیں، اگر انہوں نے بتا دیا ٹھیک ہے، آئیے آئیے قریب آئیے، تشریف رکھیں آپ دونوں، آپ بتائیے بھائی وہ کون سا درخت ہے؟ بیر کا درخت۔ جی دوبارہ بتائیے۔ بیر کا درخت۔ وہ بیر کا درخت ہے۔ کون سا درخت ہے؟ بیر کا درخت، بیڑ کا نہیں ہے اور نیم کا نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ جو درخت لگا ہوا آپ نے اس کے پتے ڈال دیے ساتھ اور اسے غسل کر لیا، تو درخت کون سا ہونا چاہیے؟ بیر کا درخت ہونا چاہیے، جس میں بیر لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اب وہ لگے ہو یا نہیں ہو لیکن اس کے آپ نے 7 پتے لینا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جس کا درخت لگا ہوا ہے بیر کا، کسی گلی میں آپ نے اسے توڑ لیے کہ مجھے غسل کرنا ہے، آپ نے اس سے اجازت لینی ہے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں 7 پتے لے لوں، اگر آپ کو اجازت دے دے تو پھر اس کے بعد آپ یہ پتے وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے بتایا بیر کا درخت، ہمارے مدنی منع نے درست جواب دیا۔ یہ پیاری سی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، یہ کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے، سیدھے ہاتھ سے جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ مائک دے دیں اب سیدھے ہاتھ سے جی۔ اچھا جی ایک اور سوال کرتے ہیں، مجلس کے اختتام کی دعا کون سنائے گا؟ بیٹھ جائیے آپ، جائیے 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 جائیے، مجلس کے اختتام کی دعا آپ سنائیے۔ اب آ رہے ہیں ہمارے ایک مدنی منع جو آپ کو سنائیں گے مجلس کے اختتام کی دعا۔ آپ کا نام؟ غلام مصطفیٰ عبدالرزاق۔ غلام مصطفیٰ عبدالرزاق جی، سنائیے جناب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صحیح سنائیے، صحیح سنائیے، تو پھر آپ کہیے سبحان اللہ، یہ آپ کو کتاب۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھا جی 2 فرشتے ہیں، 2 فرشتے ہیں جو انسان کے نام اعمال لکھتے ہیں، آپ نے ان فرشتوں کا نام بتانا ہے۔ فرشتوں کا نام کیا ہے آپ بتائیں؟ آ جائیے جی، چھوٹے سے مدنی منع ہیں وہ آ رہے ہیں، جلدی آئیے جلدی آیا کریں، ادھر آ جائیے، آپ ادھر کھڑے ہو جائیے، بڑے مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، خوش ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ امان۔ 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 اچھا اچھا، کیا نام کیا ہے فرشتوں کا؟ کرامہ کاتبین۔ کرامہ کاتبین۔ کرامن کاتبین یا کرامن کاتبین؟ کرامن کاتبین۔ اچھا جو فرشتے جو قبر کے اندر سوال کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ آ رہے ہیں جو نام اعمال لکھتے ہیں ان فرشتوں کا نام کیا ہے؟
کرام کاتبین. کرامن کاتبین. تو یہ جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. اچھا جی، جو قبر میں فرشتے سوالات کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ یہ تو جو نام اعمال لکھتے ہیں ان کے بارے میں معلومات ہو گئی. اگر کوئی مدنی منا یہ بتا دے. تحفہ ملا آپ کو؟ آپ کو ملا تحفہ؟ آ جائیں. کرامن کاتبین جو نام اعمال لکھتے ہیں اور جو فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں ان کا نام. آپ پہلے اپنا نام بتائیے. غلام مصطفیٰ اتاری. جی بتائیے. غلام مصطفیٰ اتاری. منکر نکیر. منکر نکیر. ان کا نام کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں منکر نکیر، تو یہ غلط تلفظ ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ منکر نکیر. ہمارے مدنی منع نے درست جواب دیا اور مدنی منع کو دی جا رہی ہے ایک پیاری سی کتاب سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اچھا جی، ہمیں 2 مدنی منع چاہیے. 2 مدنی منع چاہیے. ایک مدنی مقابلہ کرواتے ہیں آپ دونوں کے درمیان. کون کون آئے گا پہلے سمجھیں مدنی مقابلہ ہے کس چیز کا، پھر دیکھیں. ہاتھ بلند کیجیے گا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فیضان مدینہ. زور سے بولیے گا ذرا، ٹھیک ہے؟ فیضان مدینہ. یہ مینار مبارک. دار المدینہ. دستخط امیر اہل سنت. غار سور. جنت البقیع. مسجد خیف. کنز الایمان شریف. ٹھیک ہے، یہ نام لکھے ہوئے 8 نام لکھے ہوئے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو نام لکھا ہوا اس کے آگے اسی کی تصویر لگانی ہے. کتنا آسان ہے. اب تصویریں کہاں ہیں؟ تصویریں یہ میرے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر یہ تصویریں موجود ہیں. اب 2 مدنی منع چاہیے. کون ہوں گے وہ جو مدنی مقابلے میں حصہ لیں گے؟ اور جو پہلے بنائے گا انشاءاللہ اس کو ہم باب کعبہ کی جو اسکرین ہے یہ انشاءاللہ تحفے میں پیش کریں گے. آپ آئیں گے؟ لگا لیں گے آپ؟ آ جائیے. ایک آپ چلو دونوں آ جاؤ. آ جائیں آ جائیں. ایک ادھر آ جائیے. نام کیا آپ کا؟ ادھر آپ ادھر کھڑے ہوئیے. رکیے رکیے رکیے. آپ کا نام؟ فیضان رضا. فیضان رضا. ان کا نام فیضان رضا ہے. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ شایان. شایان. مدنی مقابلہ سمجھ گئے؟ فیضان رضا اور شایان. کون جیتے گا مدنی مقابلہ؟ دونوں کے ہاتھ بلند ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ آج کا مدنی مقابلہ کون جیتا ہے. ہم آپ کا وقت شروع کریں. مدینہ. جی پنے جو ہے یہ پن یہاں سے اٹھانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، پنے بھی میں ٹرے کے اندر رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ پنے لے کے جانا ہے اور پنے سے جو ہے یوں لگانا ہے جیسے یہ سرما ہے. آپ نے اس کو بھی دیکھ لیں، یوں لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ چلیں پنے بھی یہاں سے لینی ہے آپ نے. شروع. اب دیکھیں کہ شایان پہلے لگاتے ہیں. جو نام لکھا ہوا ہے وہ نام کے آگے وہ تصویر لگا دینی ہے اور جو پہلے لگا دے گا انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو مدنی تحفہ پیش کریں گے. اب دیکھیں کیا کارکردگی آتی ہے. فیضان مدینہ کے آگے فیضان مدینہ کی تصویر لگانی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ اس کے ادھر لگا دیں. میں تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں پن لگانے میں آپ کی. یہ دوسرا بیچ میں ہی لگا دی. جو نام لکھا ہے اس کے آگے وہ تصویر لگانی ہے اور ہمارے بھولے بھالے مدنی منع ہیں. مدنی منع یہ انہی کو تو کہتے ہیں مدنی منع. پن بھول کہتے ہیں. جلدی جلدی لگائیے، مدنی مقابلہ ہے بھائی آپ لوگوں کا. اچھا جی، یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں کافی. ہم ان کا وقت ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. ابھی ڈبل 12 منٹ ہیں. 24 ہو رہے ہیں. 25 26 تو 26 ہم 2 منٹ کا ان کا وقت دے رہے ہیں. اگر لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم مدنی مقابلہ وہاں روک دیں گے اور جس نے زیادہ پلے کارڈ لگائے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو مدنی تحفہ پیش کریں گے. اور اس سیگمنٹ کی برکت سے مجھے امید ہے کہ اگر آپ توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کو نام لکھنا بھی یاد ہو جائے گا کہ یہ نام جو ہے مقدس جگہ کا کس انداز سے لکھنا ہے اور آپ کو جو ہے وہ مقدس تصویر بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گی. زور سے لگائیں نا، جان سے.
ہاں بورڈ پکڑ کے یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع اس مدنی مقابلے میں حصہ لیا ہے. پن بھی لے کے جائیے. یا اس پاک جی جلدی 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 جو آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں. کون جیتے گا مدنی مقابلہ؟ شایان کا ہاتھ بلند ہو جاتا ہے. شایان کی کارکردگی جا رہی ہے بھائی. جی پن یہاں پر ہیں. اب ہم جو ہے 10 مرتبہ گنتی گنتے ہیں. جس نے زیادہ لگائے ہوں گے، صحیح لگائے ہوں گے، درست لگائے ہوں گے، تو وہاں پر ہم اس مدنی مقابلے کو اختتام کر دیں گے. ٹھیک ہے چلیں جی گنتی شروع کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. چلیں جی مدنی مقابلے کا وقت آپ کا ختم ہوا. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں ادھر. چلیں جی اس کو یہاں رکھ دیجئے. یہ کہاں لگا رہے تھے؟ چلیں یہ آخر کا یہ لگا لیں. میں لگا دیتا ہوں. یہ کہاں لگانا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دیجئے. سیدھے ہاتھ سے دیجئے. سیدھے ہاتھ سے لائیں دیں. دائیں پن بھی دے دیں. یہ کہاں لگانا ہے جی؟ یہ سامنے لگانا ہے. صحیح ہے. چلیں آپ ادھر آ جائیں. ادھر آپ کا نام کیا ہے؟ فیضان رضا. نام کیسے ہوتا ہے؟ نعرہ لگا رہے ہیں آپ. فیضان رضا. اچھا میرے مدنی منع فیضان رضا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ادھر آؤ ادھر ادھر. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے فیضان مدینہ. فیضان مدینہ. تو نعرے لگا رہے ہیں لیکن یہ فیضان مدینہ یہ تو حقیقی ہے. فیضان مدینہ یہ تو مدینہ ہے نا. یہ آپ نے ادھر لگا دیا. یہ درست نہیں ہو سکا آپ کا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ آ گئے ہیں شوق میں. یہ لکھا ہے مینار مبارک. اور آپ نے کیا لگایا ہے اس کے آگے؟ ادھر آ جائیے آپ تھوڑے سے ادھر ہوئیے. کیا لگایا آپ نے؟ آپ بس لگاتے چلے گئے. یہ آپ نے تصویر کوئی لگائی؟ آپ نے نام ہی لگا دیا. محنت کی ہے لیکن محنت اتنی کامیاب نہیں ہوئی آپ کی. اچھا جی شایان نا. شایان مدنی منع گئے. فیضان مدینہ لکھا ہوا ہے. ادھر آ جائیے آپ. ادھر آ جائیے. فیضان مدینہ لکھا ہوا ہے. اس کے آگے فیضان مدینہ. بہترین ماشاءاللہ. مینار مبارک. مینار مبارک یہ بھی درست ہے بھائی. دارالمدینہ. دارالمدینہ. دستخط امیر السنت. یہ تو آپ نے مسجد خیف لگا دی. غار سور. غار سور یہ جنت البقیع. آپ نے برتن لگا دیے. نہیں جی. کنز الایمان شریف یہ بھی درست نہیں ہو سکا. لیکن مدنی مقابلہ تھا جو زیادہ درست ہمارے مدنی منع لگائے اس کا نام کیا ہے؟ تو شایان کو ہم دے دیتے ہیں ایک یہ پیاری سی مدنی فریم. ٹھیک ہے جی شایان یہ آپ کے گھر والوں کے لیے یہ آپ کو دی جا رہی ہے. آپ بھی آئے ہیں. آپ تشریف رکھیں. جزاک اللہ. آمین آمین. آپ بھی ہیں. آپ نے بھی محنت کی ہے. تو چلیں اپنی پسند سے لے لیں کچھ بھی. کیا لیں گے؟ ابھی سوچ رہے ہیں کیا؟ یہ لیں گے امام شریف. چلیں جی وائٹ امام شریف انہوں نے خود اپنی پسند سے لے لیا ہمارے مدنی منع نے. اچھا جی اب مجھے 3 مدنی منع ایسے چاہیے یہاں کے اس مدرسہ مدینہ کے جو ہوں جو چیز دیکھ لیں تو بھولیں گے نہیں. ایسے کون ہیں؟ 3 مدنی منع آ جائیں. کون کون ہوں گے؟ چلیں جی ایک آپ آ جائیں. یہ لو امامہ جو پہنے ہوئے. اور کون کون؟ آپ. چلیں جی ایک آپ آ جائیے. 2 ہو گئے. اور ایک اور آپ آئیں گے. پکی بات ہے جیت جائیں گے مدنی مقابلہ. چلیں ایک آپ آ جائیے. ادھر آ جائیے. ادھر آ جائیے. چلیں 3 ہو گئے. قریب آ جائیں. یہ اسکرین کھولیں. یہ سامنے اسکرین پہ ہم دیکھیں. اچھا چلیں اپنا اپنا نام بتائیے محمد علیان رضا. زور سے. محمد علیان رضا. علیان رضا. محمد فہد عبد الخالق. فہد عبد الخالق. مائل. شمائل. اچھا جی تینوں مدنی منع اس طرف آئیے. ابھی آپ کو اسکرین پر ہے نا کچھ مکی مدنی باکس نظر آئیں گے. ٹھیک ہے اور اس کے رنگ ہم آپ کو دکھائیں گے. جی دکھائیے مکی مدنی باکس. یہ دیکھیں اس اسکرین پر آ گئے. یہ کون سے باکس ہیں؟ مکی باکس اور یہ مدنی باکس. اچھا مکی باکس میں یہ کون سا رنگ ہے؟ لال. زور سے کہیے. یہ گرین
पिंक, ब्लू, आसमानी कलर, ये ठीक है, ये आसमानी आप रंग, ये पीला, ठीक है, ये ब्लू है और ये आसमानी रंग, ठीक है, जो बादल का रंग होता है उससे ये इन्होंने बना लिया आसमानी रंग। तो ये हो गए 6 रंग। जो रंग यहां पर हैं यही रंग यहां पर भी नजर आ रहे हैं, मदनी बॉक्स में भी, सही है। अच्छा, अब आपको मक्की बॉक्स में ये खुलेंगे और कुछ चीजें नजर आएंगी, आपने उनको गौर से देखना है। जी दिखाइए मक्की बॉक्स। मक्की बॉक्स खोले जाएंगे, देखें जी, ये क्या है? तस्बीह, खजूर, इत्र, चांद, मिसवाक और इमाम शरीफ, ये चीजें आपको इन बॉक्स के अंदर नजर आए। अब ये बंद हो जाएंगी, बंद कर दिए जी। अब सबसे पहले आपके पास, ठीक है जी, अब आपने मदनी बॉक्स में से किसी भी बॉक्स का इंतखाब कीजिए, इसमें से कोई भी एक रंग बताइए, माइक करीब करके बताइए। देखें जो बॉक्स है ना, ये रंग है, इसमें से किसी भी एक रंग के बारे में बताइए, लाल रंग, पीला रंग, कोई भी रंग। लाल। लाल। अब देखते हैं कि लाल के अंदर जो है क्या चीज आती है। तस्बीह। अभी आने तो दे, आपने रखी है जो आपको पता है। लाल के अंदर मदनी बॉक्स में इसमें आया इत्र, ठीक है जी। अब आप बताइए मक्की बॉक्स में इत्र किस तरफ है? पहली साइड। पहली साइड। नाम बताइए रंग का। रेड। लाल। रेड। रेड के अंदर जी। रेड के अंदर देखते हैं जी, रेड खोलिए जरा बॉक्स, देखते हैं उसके अंदर क्या चीज है। अब आप सोच लें कि रेड के अंदर ये जहन नशीन कर लिया था आपने, अब ये है ज़हीन बच्चों का काम, और आप तो हैं भी हिफ्ज वाले, मदनी मुन्ने हिफ्ज कर रहे हैं, जहन का काम है। तो इसके लिए ये कि आप वजीफे भी पढ़ें कि आपका जहन अच्छा हो जाए, बादाम भी खाइए। अब दिखाते हैं जी लाल रंग के अंदर कौन सी चीज है, क्या नजर आया? सवाल जो है आपका, जवाब आपका दुरुस्त नहीं हो सका। अब उनको माइक दें। जी भाई, अब आप मदनी बॉक्स में से किसी भी एक कलर बॉक्स का इंतखाब कीजिए आप। ग्रीन। जी ग्रीन। चलें जी, देखते हैं ग्रीन बॉक्स के अंदर कौन सी चीज आती है, दिखाइए। मिसवाक। अब बताइए मक्की बॉक्स में मिसवाक किस तरफ है? बिल्लू। 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 बिलू, अच्छा, बिलू यानी कि जो डार्क बिलू है, आसमानी। आसमानी वाला, एक सोच समझ के बताएं, आसमानी वाला। चलें जी, जो लाइट ब्लू है ना, आसमानी रंग जिसको मदनी मुन्ने कह रहे हैं, कि लाइट ब्लू खोलिए। मिसवाक। ग्रीन में क्या थी? और इसमें भी आ गए मिसवाक। हमारे मदनी मुन्ने का जवाब दुरुस्त हो चुका है, ये आपको इमाम शरीफ तोहफे में दिया जा रहा है, माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब आपकी जानिब आ रहे हैं, सीधे हाथ से, सीधे 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 हाथ से, सीधे हाथ से देना चाहिए, सीधे हाथ से लेना चाहिए। आप भी तशरीफ रखें। अब बताइए मदनी बॉक्स में से किसी भी रंग का इंतखाब कीजिए। पिंक। पिंक। पिंक के अंदर देखते हैं क्या चीज होगी। इमाम शरीफ। अब आप बताइए मक्की बॉक्स में इमाम शरीफ कौन से रंग के पीछे? पीला। पीला। देखते हैं जी। जी हां, आपका जवाब दुरुस्त है, ये आपको इमाम शरीफ तोहफे में दिया जा रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरन। आमीन आमीन आमीन। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन, ये मदनी मुन्नों की दिलचस्पी रहे तो ये आपने मरहले देखे, सेगमेंट देखे। अब हमारे साथ जो है छोटे छोटे मदनी मुन्ने इस सिलसिले में शामिल है। अच्छा, हमने आपको एक कलाम याद करने के लिए दिया था, कौन कौन याद कर आया है वो? उनकी महक ने दिल के, किस किस को याद है? आपको याद है? अभी आए थे आप मदनी मुकाबले में, हिस्सा लिया आपने? चलें एक आप आ जाइए, आइए आगे की जानिब, जल्दी से आगे की जानिब आ जाए। और दूसरे कौन आएंगे? आपको याद है उनकी महक ने दिल के? चलें आप आ जाइए। चलें, एक थोड़े बड़े मदनी मुन्ने, एक छोटे से मदनी मुन्ने हैं। एक माइक आप ले लीजिए और एक माइक आप ले लीजिए। करीब आइए, यहां पर आइए आप सही हैं, आप सही हैं, आप इधर ही आ जाइए।
آپ ادھر آ جائیے, اپنا اپنا نام بتائیے. آپ کو نام بتائیے زور سے. محمد عزیر. محمد عزیر. محمد ارمان اتاری. اجمل اتاری. کلام یاد ہے آپ کو؟ اچھا جی, طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک شعر جو ہے آپ پڑھیں گے اور ایک شعر آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ جو یہ شعر پڑھیں گے وہ شعر آپ نے نہیں پڑھنا ہے, ٹھیک؟ پہلا شعر پڑھیے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. کوچے بسا دیے ہیں. جی جواب درست ہے. اب آپ کی باری. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جی درست ہے. اب آپ کی جانب. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. درست مان لیتے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. سبحان اللہ. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, ہم تو غنی کے در پر بستر جما دیے. اب تو غنی کے در پر تو ہم ہم اب اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. بستر جما دیے ہیں. جواب درست ہے. اسرا میں گزرے جس دم بیڑے یہ قدسیوں کے, ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. اسرا میں گزرے جس دم بیڑے یہ قدسیوں کے, بیڑے پہ قدسیوں کے, ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. پرچم جھکا دیے ہیں. جواب درست ہے. آنے تو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. سبحان اللہ. دولہے سے اتنا کہہ دو, دولہے سے دولہا دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے باراتی پرکھار با دیے ہیں. دوبارہ. مشکل میں ہیں براتی پرکھار با پر دیے نہیں ہیں. پرخار پرکھار با دیے ہیں. پرخار وادی ہیں. جواب درست مان لیتے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ہوگی ہوگا. اللہ کیا جہنم. پڑھیے. اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی باری. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ. ملک سکون کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. جواب درست ہو گیا آپ کا. اب اس کلام کے جو شعر تھے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئے سارے. دونوں نے اچھے انداز سے یاد کیا. تو یوں کرتے ہیں, دونوں کو کھانے کی چیز دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک طرف ہے بادام اور ایک طرف ہے شہد. کیا چاہیے؟ مائک میں شہد. شہد چاہیے. آپ بادام. چلیں جی, اچھا فیصلہ. سیدھے ہاتھ سے آپ کو شہد کی بوتل. جزاک اللہ. آمین آمین. مائک رکھ دیجئے ادھر. اب ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے مدنی منع انشاءاللہ اس سلسلے میں شامل ہوں گے. اور آج ہم نے ایک سوال بھی کیا تھا چھوٹے مدنی منوں کے لیے, مدنی منیوں کے لیے, کہ شعبان المعظم کے بعد جو ہے کون سا مہینہ آتا ہے. تو اس کے جوابات کچھ ریکارڈ ہوئے ہوں گے, کچھ ہمیں کالز دے دیجئے اور چھوٹے مدنی منوں کا آگے کی جانب بھیج دیجئے. جی. میرا نام جویریہ ہے. میں دارالمدینہ زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. آج کا سوال کا جواب ہے رمضان. آمینہ اتاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. شعبان المبارک کے بعد رمضان المبارک آتا ہے. میرا نام کنز المان, میں سیالکوٹ سے بول. آج کے سوال کا جواب ہے شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ. کراچی سے بول رہا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے. مریم فاطمہ, آج کا جواب ہے رمضان شریف. میرا نام محمد معید اتاری ہے. میں جدہ سے بول رہا ہوں. شعبان موسم کے بعد رمضان آتا ہے. جی ہاں, شعبان المعظم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟
شوال جس کو عید کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اب انشاءاللہ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے مدنی منی سلسلے میں شامل ہوں گے۔ اچھا جی، آپ نے اپنی ویڈیوز بھی ہمیں بھیجنی ہے، جس طرح آپ نے جواب ریکارڈ کروایا، جزاک اللہ خیرہ، آپ اپنے ہمیں جوابات بھیجتے رہیں اور یہ سلسلہ بھی دیکھتے رہیے۔ اور یہ ہر ہفتے جو ہے عصر کی نماز کے بعد باب المدینہ میں عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے مدنی چینل پر براہ راست آتا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی نیت کیجئے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا، اور رمضان المبارک میں ہم آپ کے لیے ایک پیارا سا سلسلہ لے کر آ رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہوں گے، مدنی منیاں ہوں گی، اور سلسلے کا نام ہوگا روشن مستقبل نہیں، بلکہ آپ رمضان المبارک میں دیکھ سکیں گے سلسلہ روشن رمضان۔ تو رمضان تو ہے ہی روشن، تو انشاءاللہ عز و جل چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہوں گے، ان کی پرفارمنس ہوگی، کیا مدنی پھول ہوں گے، کس انداز سے بیان کریں گے، انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور مدنی مذاکرے بھی ہوں گے۔ تو آج بھی مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرے میں جو ہے مدنی منع مدنی منیاں تشریف لائیں گی، تو آپ یہ سلسلہ دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ جی لے کر آئیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی منع اس طرف آ جائیں۔ اچھا، مدنی منع اس طرف آ جائیں، آئیے قریب، آئیے قریب۔ نام بتائیے آپ اپنا۔ احمد اتاری، احمد اتاری، قریب آئیے قریب آئیے۔ ایان، ایان، قریب آئیے۔ حسین حسین حسین، امیمہ تاریہ امیمہ تاریہ۔ تو یہ مدنی منع 3 اور مدنی منی کتنی؟ 1۔ 3 مدنی منع ہیں اور 1 مدنی منی ہے۔ تو احمد رضا کے پاس پہلے آپ کو باری، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہو جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر رخ کر لیجئے تھوڑا سا، مائک پکڑیں، میں مائک پکڑتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا سنائیں گے آپ؟ چوتھا کلمہ، چوتھا کلمہ؟ چلیں سنائیے چوتھا۔ چوتھا کلمہ توحید، توحید مانے اکیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کیسا سنایا آپ نے؟ کیسا سنایا؟ مسکرا رہے ہیں آپ؟ کیسا سنایا بتائیے؟ درست سنایا نا؟ تو ہمارے مدنی منع احمد نے جو ہے ہمیں درست سنایا۔ تو یہ مدنی باکس احمد رضا تاری آپ کے لیے، بیٹھیں جی۔ اور حسین بھائی، کیا ہو گیا بیٹا؟ مسئلہ ہو گئی، مسکرا ہی نہیں رہا، مسکراتے ہوئے آیا کریں یار۔ پہلا کلمہ تیہ، تیہ مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں، زور سے۔ پہلا کلمہ تیہ، تیہ مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ بول رہے ہیں آپ، رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کا ہم پہلا کلمہ شریف جو ہے، یہ آپ نے پہلا کلمہ سنا ہے نا؟ پہلا کلمہ کون سا ہے؟ نام کیا اس کا؟ پہلا کلمہ طیب۔ طیب کے معنی کیا ہے؟ پہلا کلمہ طیب، اور طیب کے معنی پاک، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو مدنی باکس دیا جا رہا ہے۔ اچھا مدنی منی امیمہ کیا سنائیں گے آپ؟ بیٹھیے، بیٹھیں 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 بیٹھیں۔ سواری کی دعا۔ سواری کی دعا، چلیں سنائیے۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما قلنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما قلنا، کلنا نہیں ہے، قلنا ہاں جی کلنا ہے۔ له مقرنين۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل، آپ کے لیے بھی مدنی باکس پیش خدمت ہے۔ آپ کیا سنائیں گے؟ کھڑے ہو جائیے جی۔ ایان، انبیاء کرام علیہ السلام کے 12 نام۔ بارے میں بتائیں گے؟ جی بتائیے۔ 12 نام۔ اچھا 12 نام سنائیں گے، اچھا جی سنا دیں۔ نمبر 1
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1. نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک. نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے. نمبر 4 حضرت اسحاق علیہ السلام. ٹھیک ہے. نمبر 5 حضرت الیاس علیہ السلام. ٹھیک ہے. نمبر 5 حضرت 5 ہو گیا نا، شاید 6 ہوگا. تو آپ نے 5 نام سنائے، تو چلیں 5 نام پر ہی ہم آپ کو ایک مدنی باکس اور یاد کیا کریں. ٹھیک ہے جی، چلیں بیٹھ جائیے. یہاں پر آ کے بس اوقات مدنی منع کنفیوز ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوبارہ کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے، پکا یاد کر کے انشاءاللہ اچھی پرفارمنس آئے گی. تو اس طرح ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارے میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. ہم آج کی کھلتی